بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، مہمان اور مہمان کی مہمان نوازی اور اس کی عزت کرنا اسلام کے بلند اخلاق اور بہت اچھے اخلاق اور کار خیر میں سے ایک خصلت ہے، اور یہ اسلام کے تعلیمات اور اس کے اخلاق کی ایک بلند پایہ نشانی ہے جو انسان کی بلند نفس اور شرافت اور اس کے مہمان نوازی کے شرف جو خاص بڑے عزت دار لوگوں کا ایک شیوا رہا ہے۔ اور یہ مہمان نوازی کرنا دوسروں کو تشجیع اور ہمت افزائی اور ابھارنے والی چیز ہے، اور یہ بہت ہی قابل مروت چیز ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کا اور ان کی اقتداء کا یہ بہترین نمونہ ہے مہمان نوازی کرنا۔ مہمان نوازی کا ذکر قرآن کریم میں اور سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بڑی کثرت کے ساتھ آیا ہے، اور یہ بہت ہی عزت اور شرافت اور بلند اخلاق کی نشانی ہے۔ اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی مہمان نوازی کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا۔ جب فرشتے انسانوں کی شکل میں آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو مہمان نوازی کے لیے فوراً آپ نے اپنے گھر میں مہمان نوازی فرمائی، اور ان کے لیے ایک بچھڑا بھونا ہوا لا کے پیش کر دیا، اور پھر اس کے بعد ان کے قریب پیش کرنے کے بعد کہا کہ کھاؤ، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کھا نہیں رہے ہیں، تو فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کے آیت نمبر 24 سے 27 تک فرمایا، کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان جو بڑے عزت دار لوگ تھے ان کا ذکر آیا، اور جب ان کے پاس آئے تو ان کو سلام کیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور کہا سلام قوم منکرون۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سلام کا جواب دیا اور کہا کہ بھئی نئے لوگ ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنے گھر گئے، اور وہاں سے آپ نے ایک بچھڑا جو بہت ہی موٹا تازہ فربا تھا لا کے پیش کیا، فقربہ الیہم، ان کے قریب پیش کیا، قال الا تاکلون، دیکھا کہ وہ کھا نہیں رہے تو کہا کہ تم کھاتے نہیں ہو۔ تو اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان اول من اضاف الضیف ابراہیم علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے مہمان نوازی کی بنیاد ڈالی ہے۔ یہ حدیث طبرانی اور بہقی نے اور دوسرے ائمہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کی طرف ہمیں ترغیب دلائی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان کی اور آخرت پر ایمان کی نشانی ہے کہ آدمی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو ایسے مسلمان ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور مہمان کے ساتھ بخیلی کرنا اور اس کے ساتھ اس کی خدمت میں کوتاہی کرنا، اور یہ انسان کے ایمان کی کمی اور اس کے ایمان کے ساتھ اس کے مروت اور اس کی شرافت کا نقص نظر آتا ہے۔ تو مہمان نوازی کا ذکر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جب فرشتے آئے تھے انسان کی شکل میں، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 78۔ جی اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو شخص اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو ایسے انسان کو چاہیے کہ جب کہے تو اپنی زبان سے اچھی اور بھلی بات کہے، ورنہ خاموش رہے۔ متفق علیہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کو کیسے کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے بھی ہمیں بتا دیا ہے۔ ابو شریح خویلد بن عمر الخزاعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ، کا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور اس کا جائزہ یعنی اس کا انعام، اس کا مہمان کو مہمان نوازی کا انعام پیش کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا وما جائزہ، تو اس کا مہمان نوازی کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا یومہ و لیلتہ، ایک دن ایک رات اس کی خاص مہمان نوازی کی جائے، یہ اس کی مہمان نوازی کا انعام ہے۔ وضیافت ثلاثۃ ایام، اور مہمان نوازی
3 دن تک جائز ہے کہ مہمان 3 دن ہمارے پاس رہے، ہم اس کی خدمت کریں۔ فما کان وراء ذلک فهو صدقۃ علیہ، اور 3 دن سے اگر کوئی مہمان رہ جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ میزبان صدقہ کر رہا ہے، وہ مہمان نوازی اس کے 3 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ متفق علیہ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ رک جائے کہ جس سے وہ گناہ میں پڑ جائے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیسے کوئی گناہ میں پڑ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یقیم عندہ ولا شیء لہ یقربہ بہ، کہ کوئی آدمی کسی کے پاس جا کر مہمان بن جائے اور میزبان کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو وہ گنہگار ہو جائے گا۔ تو آدمی کسی ایسے آدمی کے پاس جا کے مہمان نہیں بننا چاہیے جو پہلے سے ہی خستہ حال ہے اور کنگال ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ رکنا میزبان کو حرج میں ڈالنا ہے، تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے یہاں مہمان نہ بنے۔ اور یہ بھی ہے کہ مہمان کی عزت کرنا، اس کی تکریم کرنا، یہ برکت کا سبب ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنے ساتھ میں کھانے میں برکت لے کے آتا ہے، اور اس کے برکت کا اس کی سبب گھر والوں کے لیے بڑی برکت ہو جاتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام الاثنین کافی الثلاثہ وطعام الثلاثہ کافی الاربع، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور 3 لوگوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب کوئی مہمان ہمارے یہاں ایکسٹرا ہو جائے تو کھانے میں کمی نہیں ہوتی بلکہ برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس میں سب سے بہترین محبوب کھانا وہ ہے جس کھانے میں ہاتھ زیادہ ہوں، اور 2 مہمان کے کھانے اس کے اندر ہاتھ ایکسٹرا ہو جائیں تو کھانا بھی ایکسٹرا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الطعام الی اللہ ما کثرت علیہ الایدی، بہترین اللہ کے نزدیک محبوب کھانا وہ ہے جس کھانے میں ہاتھ زیادہ ہو جائیں۔ کئی ایک صحابہ سے یہ بات مروی ہے کہ انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے یہاں کھانا ہم کھاتے ہیں مگر سیر ہو کر نہیں کھاتے، ہمیں کھاتے ہیں کھانے کے بعد ہمیں سیر نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتمعوا علی طعامکم، تم لوگ سب اکٹھے کھاؤ، واذکروا اسم اللہ علیہ، اور جب کھائیں تو اللہ کا نام لے کر کھائیں اور ایک ہی برتن میں کھائیں تو اللہ رب العالمین تمہارے کھانے میں برکت عطا فرماتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے۔ اور اس طرح سے علماء کرام نے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں کہ جو میزبان ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ مہمان کو کس طرح سے ہم پیش آئیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آدمی جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے تو میزبان کو مسکرا کر اور اچھے طریقے سے استقبال کرنا چاہیے، اور عزت و احترام کے ساتھ میں اس کے مہمان نوازی اور اس کے آرام کا اور اس کی خاطر تواضع کا اور اس کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ مہمان نوازی جلدی کریں اور اس میں اس کی خدمت کرنے میں، اس کے اکرام کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جو کچھ اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے اس کو کھانا پیش کیا جائے، اور جو اچھے سے اچھا ہمارے پاس موجود ہو وہ پیش کیا جائے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ جب وہ کھاتا ہے تو ہم اس کے کھانے کو اور اس کے جو کچھ ہم پیش کرتے ہیں اس کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اس کو آرام سے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور بار بار اس کی طرف نہ دیکھا جائے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ جب کھانا مہمان کھانے کے لیے جب پیش کیا جاتا ہے تو اس پر ہاتھ وغیرہ نہ لگائیں بلکہ اس کو صاف ستھرا اور اس کے کھانے میں آزادی کے ساتھ مہمان کو پیش کیا جائے۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ جب مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے تو اس کو اکرام جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور جب تک پوری طرح سیر ہو کر مہمان نہیں کھاتا ہے دسترخوان سے کھانے کو اٹھانا غلط بات ہے۔
سیرت مبارکہ علیہ الصلاۃ والسلام کا مطالعہ کرنے والوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آپ نے صحابہ کرام اور مومنین میں ہمیشہ سے مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے آپ نے ہمت افزائی کی ہے اور ہمیں ابھارا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد آپ نے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے ابھارا، جیسا کہ حدیث آتی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور آپس میں صلہ رحمی کا سلسلہ جاری رکھو، وصلوا باللیل، اور رات میں نماز پڑھو، والناس نیام، جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، تو جنت الہی میں آپ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث کتنی عظیم الشان ہے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی کے اندر حدیث آئی ہے اور حدیث حسن صحیح ہے۔ اور صحابہ کرام نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں مہمان نوازی کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں جو ہمارے لیے بڑی قابل عبرت ہیں۔ جیسا کہ آتا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ، کہ جب ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں بہت تکلیف میں ہوں، بھوکا ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عورتوں کے پاس بھیجا کہ بھئی کچھ کھانا ہو تو لے آؤ، تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا رجل یضیف هذه الليلة يرحمه اللہ، ہے تم میں سے کوئی آدمی جو اس آدمی کو اپنا مہمان بنائے، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے گھر اس کو مہمان لے کے جاتا ہوں۔ تو اس کے بعد وہ اپنے گھر لے کر گیا، اپنی عورت سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے مہمان کی مہمان نوازی میں بخیلی نہ کرو۔ انہوں نے کہا، واللہ ما عندی الا قوت الصبیہ، آج ہمارے گھر بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں سوائے مختصر کھانا جو ہمارے بچوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، ایسا کرو کہ مہمان کو کھانا پیش کرو اور بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے تاخیر کرو تاکہ بچے سو جائیں، اور اس کے بعد تم جب کھانا مہمان کے لیے پیش کرو تو مہمان کھانے کے بیٹھنے پر آپ بتی کو بجھا دو، چراغ بجھا دو، تو مہمان اپنا کھانا کھاتا رہے گا اور پھر وہ سمجھتا رہے گا ہم بھی کھا رہے ہیں، تو اس طرح سے مہمان سیر ہو کے کھا لے گا اور ہمارے لیے کھانا نہ بھی ہو تو مشکل نہیں ہے۔ یہ معاملہ انہوں نے رات میں اپنے مہمان کے ساتھ کیا۔ پھر اس کے بعد جب صبح میں وہ ان آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد عجب اللہ عز وجل، اللہ عز و جل کو تمہاری آداب بہت پسند آئی، اور یا یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں آدمی فلاں عورت جنہوں نے مہمان کے ساتھ ایسا کیا، اللہ تعالیٰ اس پر ہنس دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ مہمان نوازی میں انصار صحابہ یہ اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں جبکہ وہ خود حاجت مند ہوتے ہیں، اپنی حاجت کے باوجود وہ اپنے مہمانوں کو کھلانے میں اور ان کی خدمت کرنے میں ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پر۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے اور حدیث صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھائی دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ہمیں مہمانوں کے ساتھ میں کھانا کھلانے میں جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں للہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور کہا کہ ہم کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو، یعنی یہ تو مہمان ہے جو سب سے بلند ہے، تو کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خاطر، اور اس میں کوئی بدلہ، کوئی شکریہ کا، کوئی یعنی ہمیں اس کا بدلہ ملے اس کے عوض نہیں ہے،
کیونکہ آج کل ہمارے یہاں کھانا کھلانا کیسا ہو گیا، انہوں نے کھانا کھلایا تو ہمیں بھی کھانا کھلانا ہے، انہوں نے کبھی نہیں کھلایا تو ہمیں ان کو کیوں کھلائیں گے؟ اس طرح سے ادلا بدلی والا معاملہ زیادہ ہو گیا ہے آج ہمارے معاشرے میں. ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے لیے کھانا کھلائیں، اور اللہ کے لیے ہم اجر کا اور ثواب کا اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں. اللہ تعالی ہم کو توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.